سٹی گورنمنٹ کے بجٹ میں سرکولر ریلوے سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے صنعتی و تجارتی شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بوسیدگی کی جس سطح پر نظر آ رہا ہے، اس کی درستگی کے لیے مختلف اقدامات کی ضرورت ہے، جن میں سرکولر ریلوے کی بہتری غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ 1955 میں مرحوم صدر ایوب خان کے دور میں کراچی سرکولر ریلوے کا جو منصوبہ بروئے کار لایا گیا تھا، اس نے کئی خامیوں کے باوجود شہر اور مضافات کے لوگوں کو سستے اور آرام دہ سفر کی سہولتیں فراہم کی، مگر ٹرانسپورٹ مافیا نے ریلوے کے بدعنوان عملے اور بیوروکریسی کی ملی بھگت سے سرکولر ریلوے کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن جتن کیے۔ 2009 میں بھی قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے اربوں روپے کی لاگت سے کراچی سرکولر ریلوے پروجیکٹ کی منظوری سے 1.25 کروڑ آبادی والے اس شہر میں سفری سہولیات کی بہتری کی امیدیں پیدا ہوئی تھیں۔ 2010 میں سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے کراچی سرکولر ریلوے پر کام سال کے آخر تک مکمل ہونے کی توقع ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ اس منصوبے کے لیے جاپانی ادارہ سرمایہ فراہم کرے گا اور اس منصوبے کو وفاق، صوبائی اور شہری حکومتیں اور پاکستان ریلوے مل کر مکمل کریں گے۔ اب پھر بجٹ میں اس حوالے سے رقم مختص کی گئی ہے تو کراچی کی وسعت اور آبادی کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے اس منصوبے کا دائرہ بڑھانے، شہر کے زیادہ سے زیادہ حصے تک ٹرین کی سہولت پہنچانے اور جہاں ممکن ہو زیر زمین ریلوے کا نظام اختیار کرنے کا جائزہ لیے جانے کے ساتھ ساتھ ریلوں کے نظام الاوقات کی پابندی یقینی بنانے، ان کے اسٹیشن بس اسٹاپس کے قریب رکھنے اور اہم کاروباری مراکز تک اس سہولت کی رسائی ممکن بنانے کی تدابیر بھی کی جانی چاہیے، کیونکہ محکمہ ریلوے مالی بحران کا شکار ہے۔ متعدد ٹرینیں بند کی جا چکی ہیں اور گزشتہ 2 دہائیوں سے سرکولر ریلوے کا منصوبہ تعطل کا شکار ہے۔ قبضہ مافیا ریلوے کی اراضی پر قبضہ کر کے فلیٹس اور بنگلوز تعمیر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پرانے روٹ کی بحالی اور نئے ٹریک بنانے کی ضرورت ہوگی، ناجائز تجاوزات ختم کرنا ہوں گی تاکہ ایک آرام دہ سفر یقینی ہو سکے۔